اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ شعبہ سیاسیات کی جانب سے منعقد کیے جانے والے آج کے اس تقریری مقابلے برائے یوم پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 23 مارچ 1940 کا دن ہماری قومی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس روز ہمارے عظیم رہنماؤں اور معتبر بزرگوں نے قرارداد پاکستان منظور کی، جس نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک واضح اور اہم مقصد کے لیے متحد کر دیا، اور یہی مقصد آگے چل کر قیام پاکستان کا سبب بنا۔ گو کہ اس قرارداد کو کئی برس گزر چکے ہیں، لیکن آنے والے ہر سال کا یہ دن ہم اپنے رہنماؤں کی انتھک کاوشوں کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ اسی تاریخی اور سنہری دن کی یاد کو تازہ کرنے اور تشکیل پاکستان کے مقاصد کو سمجھنے اور ان کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہم سب یہاں پر موجود ہیں۔ آج کے اس تقریری مقابلے کا مقصد طالب علموں اور نوجوانوں کو قیام پاکستان کے مقاصد اور ان کی تکمیل کے طریقہ کار پر غور و فکر کی جانب راغب کرنا ہے۔ آج کا نوجوان اور پاکستان کا مستقبل تقریباً برباد ہی ہے، کیونکہ جوانوں کی مثال گھوڑوں کی سی ہوا کرتی تھی، کیونکہ دونوں ہی کبھی جنگوں کی شان ہوا کرتے تھے، مگر آج دونوں ہی شادیوں پر ناچتے نظر آتے ہیں۔ علی وقار یہ اس لیے کہ زمانہ ترقی کر چکا ہے اور نوجوان ماڈرن ہو چکے ہیں، اور جوانوں نے گھوڑے کی لگام کو چھوڑ کر سوشل میڈیا کی لگام کو تھام لیا ہے۔ پر جناب قدیم دور میں تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ لگام جس کے ہاتھ میں ہوتی تھی وہی رہنما ہوتا تھا۔ جناب صدر، اس شعر میں اقبال نے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے نوجوانوں، آپ شاہین ہو، آپ سختیوں کے لیے بنے ہو، آپ کا بسیرا پہاڑوں کے چٹانوں پر ہونا چاہیے۔ لیکن سدا افسوس کہ ہمارے نوجوان پاکستان کے بجائے مغرب کے میدانوں میں اپنا بسیرا کرنا چاہتے ہیں۔ اقبال تیرے شاہین کا کیا حال سناؤں، بے باکی و حق گوئی سے گھبراتا ہے مومن، مکاری و روبائی پر اتراتا ہے مومن، جس رخ سے پرواز میں آتی ہو کوتاہی وہ رزق بڑے شوق سے کھاتا ہے مومن۔ کردار کا، گفتار کا، اعمال کا مومن، قائل نہیں کسی ایسے جنجال کا مومن۔ سرحد کا ہے مومن تو کوئی پنجاب کا مومن، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا قرآن کا مومن۔ عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتی ہوں، مجھے سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے۔ ہمارے ہاں حکومت موجود ہے، اس میں ایک بھی مناسب پالیسی موجود نہیں۔ پاکستان میں ہمیشہ سے پالیسی میکنگ اور ویژن کا شدید فقدان رہا ہے۔ ایک عام آدمی اگلے دن کی پلاننگ نہیں کر پاتا،
ایک مزدور اگلے دن کی دہاڑی سے آگے نہیں بڑھ پاتا، ایک سیاستدان کا ویژن اس کے دور اقتدار سے آگے نہیں جاتا، ایک جج، جرنیل، بیوروکریٹ کا ویژن اس کی پوسٹنگ کی مدت سے آگے نہیں جاتا، ایسے میں کیا خاک ہوگا پاکستان کا مستقبل؟ پاکستان جو کہ لا الہ الا اللہ کے نعرے پر بنا تھا، ابتدا سے لے کر آج تک وہ پاکستان نہیں بنا جس کے لیے ہماری اسلاف نے قربانیاں دی تھی۔ 1973 کا آئین صرف کاغذی نسخہ رہ گیا، حب الوطن کا صرف نام باقی رہا، ملنے ایک جہتی پر صرف تقاریر کیا جاتے ہیں، اور قرآن کریم کے آیات مبارکہ کو جلسوں و جلوس میں تلاوت کر کے اس کو حق قرآن کی دعویٰ کی جاتی ہے۔ کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب۔ عوام طبقہ کسی بھی قوم یا سماج کا وہ قیمتی اثاثہ ہوتا ہے جس کے قول، فعل اور بازو میں کر کے دکھانے کی قوت و ہمت ہوتی ہے۔ کسی بھی قوم و سماج میں ابھرتے انقلابی تحریکیں اور اعلیٰ مقصد کے رجحانات نوجوان نسل ہی میں جنم لیتی ہے۔ انقلاب کے نعرے پہ جان دینے والا چوگیرا انقلاب کے متعلق لکھتے ہیں کہ انقلاب ہمیشہ نوجوان لاتی ہے، لیکن جس معاشرے میں نوجوان چمچہ گیری کی راہ پر چڑھے تو وہاں انقلاب نہیں غلامی راج کرتی ہے۔ جب ہم محسوس کرتے ہیں ہم ایک ایسی ملت اور قوم کا حصہ ہے جو تعداد میں 100 ارب ہونے کے باوجود دنیا میں ان کی کوئی وزن نہیں رکھتی، تو یہ لازم ہے کہ ہمارے دل میں اضطراب اور بے چینی پیدا ہو، ایک خاص طور پر کہ ایک نوجوان کے لیے تو اس سوال سے کوئی مفر نہیں ہے۔ عقابی روح ہے جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ جناب والا، نوجوان ہونے کی حیثیت سے اس لیے کہ آپ عمر کے جس دور سے گزر رہے ہیں یہ آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی اور سب سے اہم حصہ ہے۔ آپ کا سب سے قیمتی وہی دور ہے جس کو نوجوانی کا دور کہا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا، اس لیے کہ جب یہی دور ہے جب آپ کے افکار بنتے ہیں، کردار کی تشکیل ہوتی ہے، زندگی کی راہیں اور منزلیں معین ہوتی ہیں، منصوبے بنائے جاتے ہیں، کبھی آپ کے دل کا حوصلہ اتنا بلند ہمیں اس بات پر فخر حاصل ہے کہ ہمارے ملک کی بیشتر آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور کیوں یہ فخر کی بات نہ ہو، کسی بھی قوم، ملک و ملت کی تعمیر و ترقی کے لیے یہی کرامت ثابت ہوتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو غلام قوموں کو آزادی اور آزاد قوموں کو سربلندی عطا کرتے ہیں۔ مگر سامعین کرام، بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اپنے اس نوجوان کو غلامی سے نجات دینے والا نہیں کہہ سکتے، ہم ان کو باعث سربلندی ملت نہیں کہہ سکتے۔ یہ کہتے ہوئے ہمارے سر شرم سے کیوں نہ جھک جائیں کہ ہمارے اقبال اور قائد کی امیدوں کے چراغ روز بروز مدھم ہوتے جائیں۔ نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں پر۔ سامعین محترم، اساتذہ کرام، مہمان گرامی، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے پاکستان کے مستقبل میں نوجوانوں کا کردار۔ عالی وقار، در حقیقت نوجوانی کا دور وہ دور ہوتا ہے جب انسان کے توانائی، جذبے، جوش اپنے عروج پر ہوتے ہیں، لیکن افسوس اگر ان جذبوں سے ملک فائدہ نہ اٹھا سکے تو یہ انتہائی نقصان کی بات ہے۔ عالی وقار اقبال نے اس نوجوان کو شاہین سے تشبیہ دی تھی، اور صدر عالی وقار یقین جانیے یہ تشبیہ فقط شاعرانہ تشبیہ نہیں بلکہ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کے دیکھیں تو قوم کے عظیم سپوت اس تشبیہ پہ پورا اترتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ صدر عالی وقار وہ اسی نوجوان کے آباء و اجداد تھے، بحر ظلمات سے اٹھے اور زمانے بھر کو زیر و زبر کر ڈالا، کائنات کو تسخیر کرتے کرتے بحر ظلمات کو اپنے قدموں کی سموں سے رون ڈالا، عشق خداوندی اور پرچم مصطفی اٹھا کر دنیا کو نیست و نابود کر دیا کہ صدر عالی وقار، مگر افسوس صدر عالی وقار، افسوس صد افسوس کے شاہین نہ بنائیے، دیکھے نہ اس کی آنکھ نے فطرت کے اشارات۔ صدر عالی وقار آج امت مسلمہ کا یہ شاہین اپنی اصلیت سے دنیا کا کوئی بھی معاشرہ اس کے نوجوانوں سے زیادہ پہچانا جاتا ہے کہ نوجوان وہ ہے جو ملک کو بہتر بنائے اور وسائل کو بڑھانے کے لیے ترقی لانے کی صلاحیت رکھے، کہ نوجوان پاکستان میں اپنی آبادی کے تمام زمروں میں نوجوانوں کی سب سے زیادہ فیصد ہے۔ یہ ایک بڑی علامت ہے کیونکہ اس کا مطلب انقلاب کے زیادہ امکانات، کہ دنیا کی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ جب بھی کوئی اچھا یا برا انقلاب آیا ہے تو اس کے نوجوانوں نے ہی برپا کیا۔ صدر علی وقار، یہاں
میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، وہ نوجوان نسل جس کو اقبال نے اپنا شاہی کہا، قائد نے اپنا سپاہی اور معمار مستقبل کہا۔ اور صدر علی وقار، کیا آج ہماری نوجوان نسل جس طرز پر عمل کر رہی ہے، کیا یہ وہی طرز عمل ہے جس کا اقبال نے خواب دیکھا، یا پھر قائد نے جس کے لیے یہ مملکت بنائی؟ نہیں جناب والا، نہیں۔ ہماری نوجوان نسل تو اپنی بزرگوں کی قربانیاں تک بھول چکی ہے۔ کبھی اے نوجوان تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک محض ٹوٹا ہوا تارا؟ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ معاشرے کی بے حسی، بے بسی، لسانیت پرستی اور فرقہ واریت کے متعلق سنتا ہوں تو ایک سوال میرے ذہن میں گردش نما ہوتا ہے کہ کہاں گئی وہ بھائی چارگی، کہاں گئے وہ خود پسند لوگ جو ملک پاکستان، ایمان اور عوام کی بقا کی خاطر اپنا تن، من، دھن تک قربان کرتے تھے۔ سوچتا ہوں تو افسوس ہوتا ہے کہ جہاں بیرونی طاقتوں کے کارندے ایک صف میں پنجہ آزمائی کرتے نظر آتے ہیں تو وہیں دوسری جانب میرے ملک پاکستان کے نوجوان ایک دوسرے کے تن سے سر جدا کرتے نظر آتے ہیں۔ قوم کی بڑی حفاظت کا ہے ارادہ، دیس کا اونچا نام کریں گے یہ ہے سب سے وعدہ، اس قوم کی بڑی حفاظت کا ہے ارادہ، دیس کا اونچا نام کریں گے ہے یہ سب سے وعدہ، قربانیاں کتنی دے کر آزادی لائے، میں تو یہ چاہوں ساری دنیا ہی یہ جانے، دل سے مل کر میں نے دیکھا پاکستان، جہاں سے میرا دھرتی پر ایمان، دل سے میں نے چاہا پاکستان، جہاں سے میرا دھرتی پر ایمان۔ نتیجے کے اعلان سے قبل میں چاہوں گا کہ ہمارے آج کے اس مقابلے کے محترم جج ڈاکٹر فدا حسین صاحب کو کہ وہ آئیں، تشریف لائیں اور ہمارے طالب علموں کی تقریر کے حوالے سے اپنی رائے فراہم کریں۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر اسماعیل موسیٰ صاحب نے یہ موقع ایسا فراہم کیا کہ لوگ اس دن چھٹی مناتے ہیں 23 مارچ کو، لیکن انہوں نے یہ پروگرام کر کے، یعنی تقریباً مجھے یہاں 12 سال ہو گئے، کوئی ایسا پروگرام نہیں ہوا کہ جس میں باقاعدگی سے 14 اگست یا 23 مارچ کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا۔ لوگ گھروں پر گزارتے ہیں اپنا وقت، زیادہ سے زیادہ ٹی وی کو دیکھ کر اس سے محظوظ ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد میں وہ دیکھیے نا، ہم نے جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں یا پٹھان ہیں بیچارے، ان کی زبان اردو نہیں ہے، ان کو ہم نے مذکر مؤنث بھی معاف کر دیا ہے، اس کے ہم نے ان کو مذکر مؤنث معاف کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر شمشیر کو وہ شمشیر کہیں تو بھئی اب یہ تو اب ہے نا، تو اس کے لیے تو ہم نہیں کہہ سکتے نا۔ تو میں چونکہ سندھ کے اندر میں رہا ہوں نا زیادہ، تو میں سندھی بھی بول لیتا ہوں، تو اب میں نے سندھی جو میرے دوست ہیں وہ مجھ سے اردو میں بات کرتے ہیں، اور وہاں بھی کرتے تھے زیادہ تر، تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے ہمارا کلچر نہیں اپنایا۔ میں نے کہا بھی دیکھیں، ہم وہاں پہ ہندوستان میں پاجامہ پہنتے تھے، یہاں پہ ہم نے شلواریں پہننا شروع کر دیں، ہمیں تو وہاں تو عورتیں شلواریں پہنتی تھیں، لیکن ہم نے آپ کا جو دیکھا پہنا وہ اختیار کیا۔ ہاں، آپ کہتے ہیں 8 بجے آئیں گے ہم کہتے ہیں بھلے بھلے آ جانا، بھلے بھائی سندھی کا لفظ ہے، ہم اردو میں بولتے ہیں۔ اچھا، ہم نے کبھی چاول جو تھے وہ آم سے کبھی نہیں کھائے تھے ہندوستان میں، ہم یہاں پر آم کے ساتھ چاول بھی کھانے لگے، اور کیا۔ میں نے کہا بھائی یہ سب چیز ہم کر سکتے ہیں، ہم جو ہے روٹی بھی کھجور کے ساتھ کھا سکتے ہیں، سنت ہے، لیکن تربوز کے ساتھ ہم روٹی نہیں کھا سکتے۔ ہر نوجوان نے اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے نظریے کو پیش کیا، ہر ایک کی فکر اپنی ہے۔ ہمیں اس نشست سے، اس تقریب سے یہ
मालूम हुआ कि नौजवान कहाँ खड़ा है, क्या सोच रहा है, उसकी नज़र तारीख़ पर कहाँ तक है। उसने अपने आप को माशरे से अलग नहीं किया। मैं बेहद मशकूर हूँ डॉक्टर फिदा हुसैन साहब और प्रोफेसर सईद हसन कादरी साहब की कि वो तशरीफ़ लाए और कीमती राय से आगाह किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि तालिबे इल्म उनकी हिदायत से रहनुमाई हासिल करेंगे। तकरीब को मज़ीद रौनक बख्शने के लिए हम दावत देना चाहेंगे सदर शोबे सियासियात जनाब डॉक्टर इस्माइल मूसा साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और तालिबे इल्मों में फ़िक्री सोच और हिम्मत व हौसले को फ़रोग़ देने के लिए अपने ख़यालात का इज़हार करें। शोबे सियासियात को ये एज़ाज़ हासिल है कि वो हर मौके पर कोशिश करता है कि बेहतरीन से बेहतरीन प्रोग्राम अरेंज करें और इसका सेहरा यकीनी तौर पर हमारे असातिज़ा कराम के ऊपर जाता है और हमारे तालिब इल्मों के लिए। अगर आप जो सबसे पहला बच्चा था जिसने कुरान शरीफ की तिलावत की, अगर आप उसके मानों पर ज़रा गौर कर लें तो ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। उसमें जो कुरान शरीफ की तिलावत की गई उसमें क़यामत का ज़िक्र है और उसमें आखिरी में अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि जो ज़र्रा बराबर बुराई करेगा वो भी उसे देख लेगा और जो ज़र्रा बराबर अच्छाई करेगा वो भी उसे देख लेगा। अगर हम सिर्फ इसी एक नुक्ते पर अगर हम अपना काम देखें, अपने आप को असेसमेंट करें, तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी और सबक की ज़रूरत। तो बिलाखिर वो लम्हा आ चुका है जिसका था आप सबको बेसब्री से इंतज़ार। हार जीत तो हर मुकाबले का हिस्सा है, लेकिन हर मुकाबले का कोई ना कोई फातिह तो ज़रूर होता है और इसी के साथ ही मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तमाम तालिबे इल्म भी नुमाया दर्जा रखते हैं और मुस्तकबिल के कायदीन हैं। वो तमाम तालिबे इल्म जो एक हुजूम से निकलकर सामने आए और अपनी सलाहियतों का इजहार करके अपनी जामिया और अपने शोबे की पहचान का सबब बने। बढ़ते हैं इनामात की तकसीम की जानिब। मुकाबले में तीसरी पोजीशन हासिल की है 83 नंबर के साथ निसार अहमद ने। दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले होनहार बासलाहियत और पुरजोश तालिबा कौन हो सकती है? होनहार बासलाहियत और पुरजोश तालिबा हैं अक्सर एहसान, जिन्होंने 79 नंबर के साथ दूसरी पोजीशन